اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی ابتدا کے اندر متقین کی سب سے جو پہلی علامت بیان فرمائی ہے وہ کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں. غیب کے اندر کئی چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین کی ذات ہے، قیامت کا دن ہے، فرشتے ہیں، دیگر چیزیں ہیں. اور یہ چیزیں یعنی معروف ہیں، تمام مذاہب کے درمیان معروف ہے کہ غیب کیا چیزیں ہیں. تو اللہ رب العالمین کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غیب ہے وہ. اور اس کو ہم نے نہ تو محسوس کیا، نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم نے اس کو یعنی اپنے کانوں سے اس کی آواز کو سنا ہے، نہ ہم نے اس کو محسوس کیا ہے. حواس خمسہ سے بالکل وہ بالا تر ہمارے لیے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو اپنا تعارف کروایا ہے وہ اسی کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کے اندر، سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اللہ رب العالمین کا تعارف کروایا ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، اعتدال والی امت بنایا ہے. تو اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے اعتدال کو اختیار کرنا یہ ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے تشبیہ سے منع فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین کے لیے مثالوں کو بیان نہ کرو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی وحی کے پابند ہیں. اللہ تعالیٰ کی وحی جہاں پہ آ جائے، قرآن آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، وہاں پہ ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے؟ صلی اللہ علیہ صاحب، آپ نے جتنے بھی اعتراضات کیے احادیث کے اوپر کیے، حدیث کے الفاظ کے اوپر کیے، کاش آپ ایسا کرتے کہ کسی حدیث کو جو بھی آپ نے بیان کی ان کی سند کے اوپر بحث کرتے تو میں آپ کے ساتھ بحث کرتا. آپ کہتے کہ جناب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کی سند صحیح نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یا فلاں چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے. اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ بات ثابت کر لی کہ ہمارے عقائد قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. آپ نے جتنے بھی چیزیں بیان کی ہیں قرآن سے بیان کی ہیں یا احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں. سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے قرآن کی آیات پیش کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کو آپ نے ثابت کیا. آپ نے احادیث کو پیش کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے مسکرانا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے دوڑنا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا جناب آپ نے دیگر صفات کو آپ نے بیان کیا ہے. تو بھائی ہمارا جو عقیدہ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. آپ نے اپنا عقیدہ تو بتایا نہیں ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ آپ کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے مسکرانے کے متعلق کیا ہے. آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہوا. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ اعتراض آپ کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ایدی کا لفظ استعمال ہوا، یا کیا لفظ بولا تھا آپ نے؟ کون سی آیت پڑھی تھی؟ اولم يروا اولم یروا مما مما خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. مما عملت ایدینا انعاما، ایدی کو یہاں پر ہم تثنیہ کے اوپر ہی محمول کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے تثنیہ کا لفظ، قرآن کے ہاتھ کے لیے تثنیہ کا لفظ ثابت ہے. لما جمع بھی خلقت ثابت ہے، بیدی، جمع بھی ثابت ہے، جمع کو تثنیہ کے اوپر ہی جمع تکثیر محمول بھی کریں ثابت ہے، جمع کثرت ثابت ہے. اور جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انسانوں کے لیے بھی جمع عید کا لفظ جمع کا استعمال کیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ بہت سارے انسان ہیں نا، تو بہت سا وہ پورے انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا. ان کے تو پورے انسانیت کے تو ہاتھ نہیں ہیں، ہر انسان کے دو ہاتھ ہیں، لوگوں کے تو بہت سارے ہاتھ ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو ہم مانتے ہیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے. کیسا مانتے ہیں؟ دو کیوں مانتے ہیں؟ زیادہ کیوں انکار کرتے ہو؟ زیادہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک آیت پہ ایمان ہے، دوسری آیت پہ کفر ہے، یا کیا؟ اب میری بات نہ اپنی باری بات کیجیے گا. اب جتنا میں نے سوال کیا تو اتنا جواب دینا آپ کے لیے لازم ہے. ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتے ہیں، اللہ کے چہرے کو مانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا مسکرانا مانتے ہیں. جتنے بھی دلائل دیے اللہ کے صاحب نے بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کلام نہیں ہے. ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا، الذین یؤمنون بالغیب، دوسرے ہم مسلمان غیب کے نہیں اوپر ایمان مانتے. لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا میرا ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں. کیسا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے. کیا وہ ہمارے جیسا ہے؟ ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے جیسا اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے. کتنے ہیں بھائی؟ یہ بولو نا. جی، کتنے دو ہیں؟ ہاتھ ہیں.
اللہ رب العالمین ایدینا کے دو ہاتھ ہیں ایدینا اور جمع کو تسنیہ کے اوپر محمول کریں گے اللہ صاحب ایسے ہی تو سر اگر تعویل ہے تو ہر جگہ تعویل کرو. خلقت تعویل ہے تو ہر جگہ تعویل کرو نا. جب ایک تعویل کتاب و سنت سے ثابت ہے تو وہ تعویل تو قرآن میں تو ایک ہاتھ بھی ہے نا, ید اللہ فوق ایدیہم, پر اس تسنیہ کو بھی مفرد پہ حمل کرو, اس کا ایک ہی ہاتھ ہے. یہ کہہ دو نا, اگر تم نے دو کیوں لیا پھر ایک بولو ایک ہاتھ ہے, ایک جگہ بولا ایک ہاتھ ہے, دوسری جگہ بولو دو ہاتھ ہے, تیسری جگہ بولو 10 سے زیادہ ہے. حدیث سے ثابت ہے نبی کریم ایک کو لیتے ہو دوسروں کو انکار کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھ دائیں ہیں, یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ جیسے دو ہاتھ دائیں ہیں نا, دو بقیہ ہاتھ کا نہیں پتہ کہاں ہے. دیگر ہاتھ تو کئی ہیں. اس بات پہ یہ یعنی کہ تغلیبی طور پر یہ لفظ بول دیا گیا ہے جمع کا لفظ, ورنہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ثابت ہیں. لما خلقت اگر تعویل کرتے ہو تو ہر جگہ تعویل کرو. بولو پھر اگر آپ تعویل کرتے ہو نا تو ید سے مراد قدرت ہے. تعویل نہیں کرتے تو کوئی تعویل نہیں کر سکتے. اللہ صاحب یہ تعویل نہیں ہے, یہ تعویل نہیں ہے, یہ تفسیر ہے جو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی ہے. لما خلقت بیدی, دو ہاتھ اللہ رب العالمین کے ثابت ہیں. اللہ رب العالمین کا مسکرانہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. دلائل آپ نے پیش کر دی ہیں, آپ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. لیکن ہم عقائد وہی مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. ان کے علاوہ نہ ہم کسی اور عقیدے کو مانتے ہیں, نہ ہم اس میں تمثیل بیان کرتے ہیں, نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں, نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں. ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے, کوئی تعویل بھی ایسی نہیں کرتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تعویل وہی کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. جو قرآن و سنت سے تعویل ثابت ہوگی وہ تعویل باطل نہیں کہلائے گی, بلکہ وہ تعویل کیا کہلائے گی؟ وہ تعویل حق کہلائے گی. تو یہ اعتدال والا راستہ ہے. اس وجہ سے اللہ رب العالمین کی صفات کے معاملے میں دو لوگ جو ہے نا وہ راہ راست سے ہٹ گئے. ایک وہ لوگ جنہوں نے ان کے اندر بالکل تعطیل کا راستہ اختیار کر دیا, اللہ کی صفات کا انکار ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے ہی نہیں ہے, وہ اس کا چہرہ ہے ہی نہیں, چہرے سے مراد تو اس کی قدرت ہے, وہ تو اس کے پاؤں تو ہے ہی نہیں ہے, اس کے پاؤں سے مراد اس کی طاقت ہے, فلاں ہے فلاں ہے. یہ ساری کی ساری تعویلات انہوں نے باطل کی. اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا. یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کی یہ صفات کی وجہ سے اللہ کی ذات کا یہ انکار ہے, اللہ کے وجود کا انکار ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کو ماننے سے تجسیم لازم آتی ہے, یہاں بھی میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑوں گا کہ تجسیم کی آپ نے تعریف کرنی اپنے ٹرم کے اندر. تجسیم کا مطلب کیا؟ تجسیم کہتے کس کو ہیں؟ تجسیم جی اپنی باری میں کیجئے گا نا. تجسیم کہتے کس کو ہیں؟ اللہ رب العالمین کے بارے میں تجسیم کا جب لفظ بولا جائے گا تو اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک گروہ تو وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا. اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ کے پاؤں نہیں ہے, انکار کر دیا, بلکہ ان سے مراد فلاں, ان سے مراد فلاں ہے. دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کے اندر تشبیہ کا راستہ اختیار کیا, مشابہت کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں جی, انہوں نے جناب اس کی شکل و صورت بنانا شروع کر دی, انہوں نے جناب ایسے خاکے بنانا شروع کر دیے جو اللہ رب العالمین کے شایان نشان نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. اعتدال والا راستہ یہ ہے, میانہ روی والا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ رب العالمین کو ہم نے جو نا وہ اس کی آواز کو ہم نے سنا نہیں ہے. اللہ دینا یؤمنون بالغیب, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لازم قرار دیا ہے کہ ہم اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اس کے اوپر ایمان لانے کا حق ہے. ہم اسی طرح اس کی شان کو مانتے ہیں, اس کی عظمت کو مانتے ہیں, اسی طرح ہم اس کے اوپر ایمان کو لاتے ہیں. اور یہی راہ اعتدال ہے. اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی آپ کو ماننا ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کے اندر فرمایا کہ انت کما اثنیت علی نفسک, اے اللہ آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کر دی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی تعریف نہیں بیان کر سکتا, میں آپ کے بارے میں یعنی کہ میرے لیے آپ کی تعریف کے لیے کما حقو تعریف کے کلمات میرے لیے نہیں ہیں, آپ ویسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں, جیسے آپ نے اپنی تعریف بیان کر دی ہے, بس جیسا ہے ویسا ہے. اللہ نے خود بیان کر دیا ہے, اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا, کیا اللہ رب العالمین نے بتایا کہ میرا ہاتھ ہے, کیا یہ غلط بات ہے؟ قرآن کے اندر اس نے بیان کر دی ہے. ایسی بات کہہ دی جو اللہ کے علم میں نہیں, تمہارے علم کے اندر آ گئی ہے. کیا اللہ رب العالمین کہتے ہیں میرا چہرہ ہے, تو کیا اللہ رب العالمین نے ایسی بات کہی ہے جو اللہ کے علم میں تو نہیں لیکن تمہارے علم کے اندر آ گئی ہے؟ آپ اس وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا نہیں ہے. جب اللہ رب العالمین خود بتا رہے کہ میرا چہرہ ہے, انتم اعلم ام اللہ, کیا اللہ کو زیادہ علم ہے یا تم کو زیادہ علم ہے؟ اللہ صاحب آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے گا. اگلی بات آپ نے جو نا وہ بات کی ذہن کے حوالے سے اجماع ہے. جی الحمدللہ اہل الحدیث کے جو عقائد ہیں وہ کتاب اللہ, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اجماع سے ثابت ہیں. ان عقائد کو ہم اپنے عقائد مانتے ہیں, ان کو ہم اپناتے ہیں, ان کو اختیار کرتے ہیں. ان کے علاوہ جو بھی عقیدہ ہو, بعض عقائد وہ ہیں
جو سلف صالحین میں مختلف فی ہی ہیں ان کو ہم مختلف فی ہی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اللہ رب العالمین کی رؤیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر آپ کی رؤیت نصیب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس حوالے سے صحابہ کرام میں بھی اختلاف چلا آ رہا ہے. ہم بھی اس کو اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں. نہ ماننے والوں کے اوپر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے, ماننے والوں کو ہم جناب وہ نہیں کہتے کہ جناب تم غلط ہو یا صحیح ہو, بس اختلاف چلا آ رہا ہے. ہاں جو دلائل زیادہ صحیح ہے جو ثابت ہے ان کو ہم اختیار کرتے ہیں. تو جن کے اوپر اجماع ہے وہ متفقون علیہ قید ہیں, اور جن کے اوپر جو وہ یعنی دلائل جیسے ثابت ہے اسی طرح ان کو مانتے ہیں. اگلی بات آپ نے اللہ صاحب آپ نے یہ کہ سمیعت من الآثار کا معنی آپ نے کیا اسرائیلی روایات. اللہ صاحب سمیعت من الآثار کے اندر وہ لفظ آپ مجھے دکھائیں کہ کس لفظ کا معنی آپ نے اسرائیلی روایات کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. سمیعت من الآثار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہے, جو صحابہ کرام نے بیان کیے, ان کے بعد تابعین نے بیان کیے, تبع تابعین نے بیان کیے, محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو تحریر کیا ہے. اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل سے یعنی کہ منقول ہیں. تو آپ صحیح احادیث کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث ہیں ان کو آپ اسرائیلی روایات قرار دے, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ. اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. تو تیسری بات ہم نے یہاں پر یہ کی کہ حتیٰ تملو, اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا حتیٰ کہ تم تملو, حتیٰ کہ تم تھک جاؤ گے. تو تملو سے مراد تملو سے مراد آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تھک جاتا ہے. تو یہ تھکنا مراد نہیں ہے یہاں پہ. اللہ رب العالمین جناب تمہارے اعمال اللہ لا یمل حتی تمل, جی جی یہ حدیث ہے پورا. تو ان کے اوپر ہم اس لحاظ سے حدیث ملل تو میں نے دکھا دی نا کہ ملل اللہ کی ثابت ہے, لیکن اس کی ملل ہمارے جیسے نہیں ہے. تک تو جاتا ہے وہ تو آپ نہیں کہہ رہے. بالکل ٹھیک ہے, اس میں ہم تعویل نہیں کریں گے, ہم کوئی کسی قسم کی بات نہیں کریں گے, کسی قسم کا ہم جناب اس کے اوپر کلام نہیں کریں گے. جب اللہ رب العالمین کی ایک صرف کتاب و سنت سے ثابت ہے, اس کا تھکنا یہاں سے ہمارے تھکنے جیسا نہیں ہے, بلکہ اس کا رک جانا, اس کا یعنی کہ تمہیں اجر دے دے کر رک جانا, کہ وہ تمہیں اجر دے دے کر رک جائے گا. تو تم جب عمل کرنا چھوڑ دو گے وہ بھی تمہیں اجر دینا بند کر دے گا. یہ حدیث کے الفاظ اس کے اوپر بالکل واضح ہیں. اور حدیث کے اگلے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس کے اوپر ہمیشگی اختیار کی جاتی ہے. آپ حدیث کو پورا پڑھیں اللہ یاری صاحب, آپ کو حدیث کا مکمل مفہوم سامنے آئے گا, سمجھ میں آئے گا. آپ ایک ٹکڑا لیتے ہیں, آدھے ٹکڑے کو بیان کر دیتے ہیں, آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. جب اس کا مفہوم مکمل ثابت ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, جب آپ کے مطلب کی بات ہوتی ہے اس کو آپ لے کے آ جاتے ہیں. ایسے قید نہیں ثابت ہوتے, ایسے کسی کے اوپر رد نہیں کیا جاتا. کتاب اللہ کی طرف آئیں اور رجوع کریں. ختم, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. جی میری باری ہے بھائی. جی شروع کریں علامہ حسن اللہ یاری صاحب. جی میرے محترم ناظرین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں. کہتے ہیں ہماری حدیث ہے, ہماری مجبوری ہے, اللہ کا حکم ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہم کیا کریں, ہمارا پاس چارہ ہی نہیں کس پہ ایمان لائیں. بات ان کی بالکل صحیح ہے, یہ غلط نہیں کہہ رہے. ان کے کتب میں یہ حدیث بڑی پڑی ہیں. بخاری میں اگر آپ توحید کا احادیث دیکھنے کے رجوع کریں کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے توحید پر, ان کے پاس کتاب توحید ہے, واب ہے, لیکن اس میں توحید پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں. ان کے پاس پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اسرائیلیات کیوں بولی ہے. بھئی آپ کے پاس جتنی احادیث ہیں وہ اسرائیلیات ہیں, اور جتنے آپ جو خدا ثابت ہوتا ہے آپ کے احادیث دیکھ کر اسی لیے علماء اسلام آپ کو اہل حدیث کو نہیں مانتے نا. بخاری مسلم احمد بن حنبل کو اسی لیے توحید کے معاملے میں کوئی ان کا اتباع نہیں کرتا. اسی لیے کہ ان کے احادیث کو اگر مان لیں تو آپ مشرک بن جائیں گے, آپ کس کے ماننے والے بن جائیں گے, وہی کرشنا بن جائے گا. بات ٹھیک ہے نا. اور میں بات اپنے آپ کو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ, محمد ناصر الدین الالبانی کیا. ملاحظہ کریں یہاں پر کل ما, صفحہ نمبر 53 ہے. کیا فرماتے ہیں البانی, ان کا جو بڑا شیخ ہے, فرماتے ہیں کل ما یجب التنبیہ یحسن التنبیہ. کہتے ہیں ہم تنبیہ دیتے ہیں کل ما ورد فی فضل العقل من الاحادیث لا یصح منها شیء. کہتے ہیں کہ عقل کی فضیلت میں ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہے, حدیث نہیں ہے. جتنے بھی احادیث آئیں, حالانکہ آپ شیعہ کتب میں جائیں اہل بیت علیہ السلام کے, یہ کافی شریف ہے میرے ہاتھ میں, اصول الکافی, اس میں جو پہلا باب ہے وہ عقل کی فضیلت پر, اور اس میں کتنے دلائل ہیں, کتنے احادیث ہیں عقل, اور سب کے سب صحیح ہیں کہ عقل, ریشنلٹی, ریزن کی کیا اہمیت ہے. ان کے کتابوں میں جائیں ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گا عقل کی فضیلت پر. اور پھر وہ نقل کرتے ہیں ابن قیم سے کہ ابن قیم کا احادیث العقل کلھا کذب. عقل کی فضیلت میں ان کے پاس کوئی معتزلہ اور اشاعرہ کو, کیونکہ وہ انہوں نے شیعوں سے عقیدہ اخذ کیا توحید کی, ان کو پتہ چل گیا ہے
کہ بھائی توحید میں انسان عقل کا محتاج ہوتا ہے، ان کے پاس نہیں جا سکتے. تو انہوں نے بالکل عقل کا، محدثین نے ان کے مقابلے میں کیا کیا، عقل کے ساری احادیث انہوں نے یا تو ضعیف قرار دی یا اس کی تکذیب قرار دی. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی، اس میں پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، اور اس میں بے شمار احادیث ہیں. ہمارے سب کتاب احادیث میں چلے جانا، پہلا جو باب ہوتا ہے عقل پہ ہوتا ہے کہ عقل کی، کیونکہ اللہ کی شناخت عقل سے ہوتی ہے، دین رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت عقل سے ہوتی ہے. انسان اگر مومن بنتا ہے تو عقل کے بدولت بنتا ہے. ان کے ہاں اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا، پھر مزید میرے محترم ناظرین، ان کی کتابوں میں توحید پہ احادیث جتنے ہیں نا وہی ہے کہ اللہ کا پیر ہے، اللہ دوڑتا ہے، اللہ فلان کرتا ہے، اللہ کی زبان ہے، اللہ فلان فلان. ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جسم کس کو کہتے ہیں؟ جسم کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ، جس میں 3 ڈائمینشنز پاسبل ہو. ٹھیک ہے نا. آپ نے جب کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، اللہ کا سر ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ جاتا ہے آتا ہے، تو لازمی بات ہے یہ اجسام کی صفات ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ جسم ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب شرح المقاصد لمسعود ابن عمر التفتازانی، جماعت ماتوریدیہ کا مانا جانا والا متکلم، علم عقائد، علم توحید میں ان کا امام ہے یہ، اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں. جزء رابع چاپ عالم الکتب میں یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ جو ہیں آپ تحیز اور جہاد وغیرہ کے آپ نفی کرتے ہیں، فما بال الکتب السماویہ، احادیث کا کیا بات ہے کہ احادیث میں والاحادیث النبویہ مشعرۃ فی مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غیر ان يقع في موضع منها تصریح بنفی ذلك وتحقیق كما قررت. کہتے ہیں کہ اے امام معتزلی، اے امام اشعری اور اے امام ماتوریدی، اے ہمارے عقائد کے امام، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے، اس کا کوئی زمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے. لیکن آپ کتب سماویہ کا کیا کریں گے، قرآن سنت کی کیا کریں گے؟ اس میں تو احادیث الا ماشاء اللہ قرآن کے آیات ہیں، الا ماشاء اللہ احادیث ہیں کہ یہ صفات اس کے ذریعے ثابت ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نفی کر دیں. بات اہمیت یہاں کی ہے کہ ان کی کتب میں تنزیہ اللہ تبارک، اللہ کی عدم جسم کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو راوی تھے بخاری، مسلم، احمد ابن حنبل، ابن خزیمہ، ابو بکر ابن خزیمہ، یہ آجوری، ابن ابی عاصم، یہ سب کے سب یہ مجسمت ہے، یہ وہ حدیث نقلی نہیں. انہوں نے ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں، تنزیہ پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے تفتازانی کے پاس کہ بھائی تنزیہ پہ کیوں کوئی حدیث نہیں ہے. کہتے ہیں اگر پیغمبر بتاتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تنزیہ ہوتی کیا چیز ہے. پھر یہاں پہ یہ ابو حامد غزالی جو بہت بڑا متکلم ہے جماعت مخالفین کا، اس کا رسالہ ہے علم کلام میں صفحہ نمبر 40 میں، اس سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے، وہ بھی یہ جواب دیتا کہ بھئی اگر تنظیم میں ہمارے پاس حدیث ہوتی تو کسی کو سمجھ نہ آتی. اس کے مقابلے میں آپ ہمارے کتب بڑی پڑی ہیں جی تنظیم میں. دیکھیں ہم نے عقیدہ لیا، کیوں جماعت مخالفین سب اشاعرہ، سب معتزلہ، سب ماتوریدیہ، سب کے سب عیال ہیں شیعہ کے، انہوں نے توحید شیعہ سے کیا. کیوں؟ کیونکہ شیعوں کے پاس الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے توحید سے کیا. ہمارے پاس کتب توحید میں واقعا توحید پر ان کے پاس ایک حدیث نہیں اللہ کے وجود پر، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن واسطہ ہوتا تھا کن سے؟ دہریہ سے، کفار سے، کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفات پہ کون سی باتیں کی؟ تو حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے یہ اسرائیلیات کے. اور دہریہ آتے تھے، زندیق آتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا کہ اللہ ہے. اگر وہ کہتے تھے اللہ کہاں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ کس طرح خلق کیا. یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے احادیث میں، اسی لیے تو یہ شیعہ سے انہوں نے سیکھا. ملاحظہ کر ہماری کتب بڑی پڑی ہیں. کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء اول، باب النہی عن الجسم والصورہ. یہ پورا باب اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم صورت نہیں ہے. کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فلان کہتا ہے کہ اللہ جسم ہے سمدی نوری معرفت ضرور، اللہ تعالیٰ کے جسم سمدی نوری ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان من لا يعلم احد کیف هو الا هو، وہ منزہ ہے، وہ پروردگار بے عیب ہے، وہ پروردگار جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ہے. اس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لا يحد ولا يحس، اس کی کوئی حدود نہیں ہے. جسمانی اشیاء کے حد ہوتے ہیں، میں یہاں تک ہوں، اس سے آگے نہیں ہوں. وہ حواس خمسہ سے اس کا احساس ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جاتے ہیں نہیں. ان کے آپ کے پاس اجماعی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جاتا ہے. دنیا میں رسول نے اس کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے. اس پہ یہ اصل رؤیت پہ اختلاف نہیں ہے. عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کا اجتہاد ہے، یہ روایت نہیں ہے. ابن عباس کی اصل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اختلاف اس پر پہ کہ اس کو خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، لیکن اللہ قابل رؤیت ہے اور قیامت کے دن نظر بھی آئے گا. یہ تو آپ کے پاس اس کے حدیث بہت سارے ہیں. لا يحس ولا يجس ولا تدركه الابصار والحواس ولا يحيط بشيء ولا جسم
ولا سورۃ ولا تخطیط ولا تحدید، نہ جسم ہے نہ ہمارے پاس یہ حدیث بڑی پڑھی ہیں. ملاحظہ کریں ایک پورا باب کتاب میں باب الحرکت والانتقال کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اس میں کوئی حرکت ہے نہ اس میں کوئی موشن ہے نہ کوئی وہ منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس میں حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس تنزیہ پہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر ہمارے پاس اتنے احادیث ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح استدلال کیا کہ اللہ کا وجود کیسے ثابت کریں. ان کے کتاب میں ایک حدیث نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات نقل کیے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اپنے مناظرات ہیں ایتھیسٹ کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دوسروں کے مشرکین کے ساتھ، الا ماشاء اللہ. اور اللہ کہاں ہے، کس طرح خلق کیا، کیف خلق کیا، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ جو کہتے ہیں فرماتے ہو نا شیخ صاحب کہ ہم کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہمارے حدیث میں آیا ہے یہ چیزیں. تو آپ نے حدیث کن سے لیے نا، آپ نے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حدیث ان سے لے لو، دین ان سے لو، ان سے تم نے اخذ نہیں کیا. تم نے اخذ کیا ہے کن سے، ان لوگوں سے جو اسرائیلیات کو آپ کو سکھا دی ان لوگوں نے. اور آپ ہی کے علماء ان حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہی کے فرقے کے اعلام اور جماعت اہل سنت جب ہم کہتے ہیں نا ان کو یہ وہ تو عالم ہی نہیں مانتے. ان کو اہل سنت کے علماء ان کو یعنی اہل حدیث کو حشویہ مجسمہ ان کو جاہل کے طور پر انسان کے دائرے میں ان کو تو حساب ہی نہیں لیتے. آپ فخر رازی کے کتب میں جائیں، اکابر اشاعرہ سیوطی کے کتب میں چلے جائیں، ابن حجر عسقلانی کے کتب میں چلے جائیں، یہ جو افاضل ہیں اکابر ہیں آپ کے فرقے کے، جن کے آپ کا ہر عالم ان کے علم ان کے تصنیفات کے محتاج ہے، وہ تو اہل حدیث کو انسان کے دائرے میں حساب نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اور ان حدیث کا بالکل وہ اعتقاد نہیں رکھتے، وہ ان کے حدیث کے سے گزر جاتے ہیں، اس کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا. بھائی آپ ہیں ایک واحد فرقہ عالم اسلام میں جو اس مصیبت میں پھنس گئے کہ ان کے پاس احادیث بھی آ گئے، انہوں نے اس کی تصحیح بھی کر دیا، اور اس سے جو عقیدہ لازم آ جاتا ہے وہ عقیدہ کس کا بن جاتا ہے؟ عقیدہ بن جاتا ہے آسمانی ایک مخلوق کا. ایک آسمان میں ایک شخص ہے جو رہتا ہے